السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 119 and 120 and 121 ان آیات کا ترجمہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتخذ الشیطان، اور جو کوئی بنا لیتا ہے شیطان کو ولی دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسرا، تو تحقیق وہ گھاٹے میں، نقصان میں پڑا، خسرانن، بہت زیادہ نقصان میں پڑنا، مبینن، واضح۔ وَيَعِدُهُمْ، وہ ان کو وعدے دیتا ہے، وَيُمَنِّيهِمْ، اور ان کو آرزویں دلاتا ہے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ، اور نہیں دھوکہ شیطان ان کو وعدہ دیتا، إِلَّا غُرُورًا، مگر دھوکے کا۔ اولئک، یہ لوگ، مأواہم، ان کا ٹھکانہ، جہنم ہے، ولا یجدون، اور نہیں پائیں گے، عنہا، اس سے، محیصا، بھاگنے کی جگہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا یعدهم ویمنیہم وما یعدهم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ اور جو اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں مبتلا ہو گیا۔ وہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، ان کے دلوں میں آرزویں ڈالتا ہے، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ صرف دھوکہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ اس سے نکلنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی سے بات کو سمجھیے۔ ولی معنی ہے کسی کے نزدیک اور قریب ہونا، پہلی چیز کا بغیر کسی فصل یا بغیر کسی دیوار کے دوسری چیز کے قریب ہونا۔ الولاء والتوالی کے معنی ہے دو یا دو چیزوں کا ایک دوسرے کے بعد اس طریقے سے آنا کہ ان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان میں سے نہ ہو، یعنی جیسے بارش زمین کے اندر جذب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے کہ ولیت الارض، زمین پر موسم بہار کی پہلی بارش برسی، اور اسی سے لفظ ولی، دوست، مددگار، موالات، محبت، دوستی، معاہدہ، ایک دوسرے کے قریب، لگاتار اور مسلسل آنا۔ خسرہ فلانن کے معنی ہے وہ شخص شخص کا راستہ گم ہو گیا۔ نقص اور کمی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر خاسر، ائمہ لغت نے کہا ہے اس شخص کو کہتے ہیں جو دیتے وقت ناپ تول میں کمی کرے اور لیتے وقت زیادہ لے۔ تو الخاسر، یا نقصان اٹھانے والا، غیر نفع بخش سودا، جس میں نقصان ہو، جس میں دھوکہ ہو، فریب ہو، کمینگی ہو، اس کو آپ کہہ دیں گے خسارہ اٹھانے والا، یعنی وہ شخص جو کامیاب نہ ہو سکے اور تجارت میں گھاٹے میں رہے، اور خسر جو ہے خواہ کے اوپر پیش کے ساتھ اس میں مادی اشیاء میں کمی اور معنوی اشیاء میں دونوں نقصان شامل ہے، یعنی مال و دولت میں، عقل اور ایمان میں، صحت اور عزت دونوں میں کمی کے لیے لفظ خسران بولا جائے گا۔ غرورا، غرور کا روٹ ہے غین را، اور اس کا مطلب ہے بے بنیاد امیدیں، فریب، جھوٹا، وہ شخص جو فریبی ہو، دوسروں کو دھوکہ دے، اسی سے لفظ غرور نکلتا ہے، کیونکہ انسان ہر وہ چیز جس سے انسان دھوکہ کھا جائے۔ اچھا جی، اب ہمیں ان آیات کو ہم نے روٹ سے بات کو سمجھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اپنی کمنٹری کی ہے شیطان کے وعدوں کے اوپر، جس میں دو چیزیں ہیں کہ شیطان ہمیں وعدے دیتا ہے اور شیطان ہمیں خواہشات دیتا ہے، آرزویں دیتا ہے۔ ان کے دل میں ایسے بیس لیس جو ہے ایگزامپشنس ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں یا جو سوچتے ہیں وہ درست ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی بتایا کہ شیطان کے وعدے اور اس کی بتائی ہوئی آرزویں وہ غرور ہیں، یعنی دھوکہ ہیں۔
قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو ایک بہت ہی بڑا دھوکہ کہا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت 185 اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک شخص موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، تمہیں تمہارے کاموں کی جزا قیامت کے دن ہی دی جائے گی۔ سو جو شخص دوزخ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ شیطان قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام آیت 112 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر ایک نبی کے انسانوں اور شیاطین اور جنات میں ان کے دشمن ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ ہم نے ہر نبی کے شیطان انسانوں اور جنوں میں سے دشمن بنا دیے جو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں القا کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے، بہکانے کے لیے، ایسی جھوٹی آرزوئیں اور فریب دلانے کے لیے جن کی کوئی بیس نہیں، جو حقیقت پر مبنی ہی نہیں۔ شیطان نے ہمارے والدین آدم و حوا کو جنت سے کیسے نکلوایا؟ کیا ٹیکٹک استعمال کی؟ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ وَلَمَّا ذَاقَتْ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو اس نے ان کو بہکا دیا اور پھسلا دیا، کیسے؟ بغرور، دھوکہ دے کر۔ تو شیطان ہمیں کیا کہتا ہے؟ جو وعدے وہ دیتا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، وہ فریب پر مبنی ہے، وہ دھوکے پر مبنی ہے۔ اللہ قرآن حکیم میں شیطان سورۃ الاسراء آیت 61، 62، 63، 64 ذرا ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ نے کہا جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ اچھا دیکھ لے، یہ ہے وہ جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اگر تم مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی اولاد میں سوائے چند کے سب کو جڑ سے اکھاڑ ڈالوں گا۔ اور فرمایا، اللہ نے فرمایا چلا جا، جنہوں نے ان میں سے تیری پیروی کی تو سب بے شک جہنم تم سب کی سزا ہے، پوری سزا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ کہتا ہے ان کو جن میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی آواز کے ساتھ پھسلانا، پسلا لے، اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کے ساتھ چڑھائی کر دے، ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا، ان سے وعدے کر، اور شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ غرور کے وعدے ہیں، وہ دھوکے کے وعدے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ شیطان کے وعدے جھوٹے وعدے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان وعد اللہ حق، اے انسانوں۔ سورۃ لقمان آیت 33 اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے فدیہ نہ دے سکے گا، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے فدیہ دے سکے گا۔ بے شک یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والا شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یاد رکھنا شیطان کے وعدے دھوکے پر مبنی ہیں، شیطان کے وعدے سچے وعدے نہیں ہیں۔ شیطان کے وعدے بالکل یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ولا تغرنکم الحیات الدنیا، یاد رکھنا دنیا میں جی لگا کر، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا میں جی لگا لیا تو بے وفائی کرے گا یہ شیطان، تم سے عین وقت پر بے وفائی کرے گا۔ کیسے بے وفائی کرے گا؟
اللہ تبارک و تعالی شیطان کے بارے میں ایک سپیچ ریکارڈ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم میں کہ یاد رکھنا جب شیطان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا تو اس کو ایک ممبر تیار کر کے دیا جائے گا، آگ کا ممبر، وہ اس پہ کھڑا ہو کر اپنے فالوور سے ایک آخری خطاب کرے گا۔ وہ آخری خطاب جو نا امیدی کی اتھاہ گہرائیوں میں ان کو گرا دے گا۔ وہ کیا کہے گا کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ کیا تھا، وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، جو میں نے تم سے وعدے کیے میں نے اس کو خلاف کر دیا، جو میں نے تم سے وعدے کیے تھے میں اسے مکر گیا۔ وَلَا تَلُومُونِي وَلَا وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج تم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو اور نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں۔ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، تم میرے ٹریپ سے بچ سکتے تھے اپنی ول پاور سے، میں نے تو تمہیں صرف ایک راستہ دکھایا تھا، تم اپنی مرضی سے اس راستے پر چلے ہو۔ تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں۔ میں انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، جو تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ سوچیں تو صحیح وہ کیسا غبن ہوگا، وہ کیسا غبن ہوگا کہ زندگی بھر کی کمائیاں ہم نے اس شیطان کے حوالے کر دیں، اور وہ شیطان آخری وقت پہ جا کر وہ کمائی لینے سے اس کو آن کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ شیطان کے فالوورز ایک دھوکے کو، سراب کو اپنی حقیقت سمجھ کر اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ قرآن حکیم سورۃ النور میں اللہ فرماتا ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، منید مثال ایک سراب کی ہے، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، وہ ایک سراب صحرا میں دور سے جب دیکھتا ہے تو اس کو پانی نظر آتا ہے، اور وہ ایک آس لے کر سفر کر رہا ہے، یہ پانی میری پیاس بجھائے گا، یہ ٹھنڈا میٹھا پانی مجھے میری پیاس کو ختم کرے گا، لیکن جب حقیقت میں اس کے پاس جاتا ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں پاتا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اور وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ النُّورَ فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ، کہ جس کو اللہ روشنی نہ دے وہ کیسے روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ تو جو اس دنیا کا دھوکہ ہے، اس دھوکے کے اللہ قرآن حکیم میں اتنا خوبصورت الحدید 57 سورت نمبر 57 آیت نمبر 20 ایک ڈیپ انالیسس ہے، دریا کوزے میں سمیٹ دیا اتنے الفاظ میں۔ اللہ نے پوری انسانی زندگی میں موجود ایک فیلڈ کا احاطہ کر لیا اس آیت میں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یاد رکھو، اعلموا جان لو، کیا جان لو کہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی کی چیزیں نوٹ کریں، کیا ہے دنیا کی زندگی؟ کھیل تماشا ہے، زینت ہے، تفاخر ہے، ایک دوسرے کے درمیان فخر کرنا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہت کرنا ہے۔ یہی ہے دنیا کی زندگی۔ کَمَثَلِ غَيْثٍ، اس کی مثال ایک بارش جیسی ہے۔ عَجَبَ الْكُفَّارُ، اس کے کسانوں کو نبات ہو، اس کی نباتات بڑی خوشنما محسوس ہوتی ہے جب وہ محنتیں کر کر کے اپنی کھیتیوں کو سرسبز کرتے ہیں تو ایک دم سے پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ فَثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں کیا یہی نہیں ہو رہا؟ بڑے بڑے ایونٹس، اور اینڈ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہماری محنتوں کی کمائیاں ہماری بڑھاپے میں جا کر ہمارے استعمال کے قابل ہی نہیں رہتی۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وہ بندہ جس نے صرف دنیا کے لیے اپنی زندگی گزار دی، اپنی ساری پلاننگز صرف دنیا کے لیے کی، آخرت کو اپنی پلاننگز میں شامل ہی نہ کیا، اس کے لیے تو آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے، رضامندی بھی ہے، کس کے لیے؟ جو اس کی چاہت کرے۔ اور یاد رکھنا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے،
دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. یاد رکھیے دنیا کی زندگی تو صرف دھوکا ہے. شیطان ہمیں ہماری مال اور اولاد میں دھوکا دیتا ہے. شیطان کہتا ہے یہ مال صرف تمہارا ہے، اس کو سنبھال کے رکھو. اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، اس پیسے کو خرچ نہ کرو. اور ہمیں اس ہی چکروں میں گن چکر بنائے رکھتا ہے، حتیٰ کہ موت ہمارا کلا کما کر دیتی ہے، ہمارا کام تمام کر دیتی ہے، اور ہم نہ اس دولت سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ اپنی آخرت بناتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ دیتے ہیں. یہ شیطان کا دھوکا ہے. شیطان ہمیں کہتا ہے کہ اپنی مرضی کی جاب کے پیچھے کمپرومائز کرو، ہر ایک اللہ کے حکم کو فراموش کر کے آگے بڑھو. یہی دنیا کی زندگی میں آگے بڑھنے کا ٹیکٹک ہے. لیکن جب ہم آخرت، جب وہ سب کچھ ہمیں مل جاتا ہے تو بھی ہمارا ہاتھ خالی اور دل خالی اور وجود خالی. تو میری پیاری بہنوں، دنیا کی زندگی پر ہی نہ ریجھ جائیں کہ اس کا بہت بھی مل جائے تو تھوڑا ہے، کیونکہ یہ ختم ہو جانے والا ہے. اس دنیا کا حسن، اس دنیا کی جوانی، اس دنیا کی مال، اس دنیا کی اولاد، جاہ و حشمت، کوئی چیز بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والی نہیں. اور یہی ہے جو شیطان کا دھوکا ہے کہ وہ اس چھوٹی تھوڑا شارٹ ویژن دیتا ہے ہمیں دور تک سوچنا نہیں سکھاتا. ہم جلدی ملنے والے فائدوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور ہم دیر سے ملنے والی چیزوں کو آنکھ سے اوجھل سمجھتے ہوئے ہم اس کے لیے ایفرٹس پٹ کرنے کو تیار نہیں. تو آیت نمبر 121 اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ شیطان کے پیچھے چلیں گے وہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے اور اس سے بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے. تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک جیل ریڈی کر دی گئی. سو چوائس از ناؤ یورس. آپ کہاں پہ، کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ اس شیطان کے ٹریپ سے بچنے کے لیے دوبارہ سے یاد کریں ہم وہ باتیں جو ہم نے حدیث میں پڑھی تھیں. ہمیں اللہ کے ذکر کا سہارا ڈھونڈنا ہے. ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی ماسٹر کی ہے جو شیطان کو بھگا دیتی ہے. ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے اور قرآن والوں سے جوڑنا ہے، جماعت کا حصہ بننا ہے. ان الانسان لفی خسر، یاد رکھیے کہ اسی میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شیطان کو دوست بناتا ہے وہ نقصان میں پڑ گیا. والعصر ان الانسان لفی خسر، وہی ورڈ ہے جو یہاں پہ ہے، قد خسر خسرانا مبینا، کہ جس نے نقصان، خالی نقصان کے لیے ورڈ نہیں ہے یہ، خسرانن، کہ بہت نقصان اس نے اٹھا لیا. تو نقصان کیا ہے کہ آپ کی تمام ایفرٹس ویسٹ ہو جائیں، اس سے بڑا اور کوئی نقصان نہیں ہے. آپ کو اگر آپ ایک کھانا بنا رہے ہیں اور وہ جل جائے تو آپ کی ایفرٹس، آپ کی انرجیز، آپ کا ٹائم، آپ کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. اور اگر کسی انسان کی پوری زندگی کی کمائی ہی ڈوب جائے تو اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والعصر میں ہمیں دو بتایا کہ کامیابی کی راستہ کیا ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، مؤمنین کی جماعت کے ساتھ جڑ جانا، اللہ کے ذکر کا سہارا ڈھونڈنا، اللہ کو ہر حال میں سوئے بیٹھے لیٹے یاد رکھنا، اور اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑنا، کہ یہ ہے وہ الذکر جو کہ ہر وقت ہماری زبان پہ ہونا چاہیے. اور یہ ہے وہ ایک مضبوط رسی جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے. تو شیطان کے ٹریپ سے بچنا ہے، خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی ہم نے انشاءاللہ بچانا ہے. تو اس کے لیے پھر ہمیں ان کو قرآن کی تعلیم دینی ہے اور سمجھا کے پڑھانا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ساتھی اور اس کے چیلے نہ بنائے، بلکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتے ہیں. اور یہ اپنی کیپیسٹی میں کام آپ نے کرتے ہی جانا ہے، خواہ کسی ایک انسان تک ہی اس پیغام حق کو پہنچائیں، کیونکہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے. خود اپنے حصے کا کام کرتے رہیں اور خود بھی شیطان سے بچنے کی کوشش کریں، اور اپنی اولادوں، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بچانے کی بھی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.